صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ان کے بھائی اور والد کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ صدام حسین کا سوتیلا باپ صدام حسین کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام حسین 10 برس کی عمر میں اپنے گھر سے بھاگے اور اپنے چچا کے پاس بغداد میں رہنے لگے۔ چچا کے زیر سایہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گئے، اور جب صدام حسین 20 برس کے ہوئے تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر باتھ پارٹی کو جوائن کر لیا۔ اس پارٹی کے ممبران کی تعداد بہت ہی زیادہ کم تھی، تقریباً 300 تک کے اراکین تھے۔ صدام حسین کے پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ پھر بعد میں صدام حسین پکڑے جانے کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ اس وقت وزیر اعظم عبدالرزاق الائف سے صدام حسین کو یہ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے انہیں بھی کسی بیرونی ملک میں پہلے ہی قتل کروا دیا۔ صدام حسین اب عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر تو ایک بڑا شخص بنا، لیکن پارٹی کے تمام معاملات کو صدام حسین ہی سنبھالتے تھے۔ صدام حسین عراق کی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، اور پھر صدام حسین نے 16 جولائی 1979 کو صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ صدام حسین خود ہی صدر بن گئے، پھر وہ عراق کے صدر بھی تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ صدر بننے کے بعد ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن بعد 22 جولائی کو بعض پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے، اور ان 68 رہنماؤں کو غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا۔ کمرے سے نکلنے کے فوراً بعد ان اراکین کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ان کو فائرنگ اسکواڈ سے قتل کروا دیا گیا۔ عراق میں صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ ان کی آپس میں پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن تقریباً دونوں جانب سے 10 لاکھ تک افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین نے کویت سے پنگے لینے شروع کر دیے۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کریں۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کر دیا، تو آخرکار 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہی تھی، جس وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فورس کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کو لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت نے اس بڑے فوجی اتحاد میں عراق کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی۔ اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل طور پر قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا اور ٹیکنالوجی بھی بڑھتی گئی، اور آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایک ایسی جگہ سے ملا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی اور ان کے بال بھی بہت ہی زیادہ لمبے ہو چکے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کئی دن سے وہ نہائے ہی نہیں ہوں۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد صدام حسین پر 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے صدام حسین کو 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دے دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ صدام حسین نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصل مجرم میں نہیں، امریکی صدر جارج ہے۔ پہلی پیشی میں جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائیں تو صدام حسین نے کہا تم عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران تب بھی صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے صدام حسین کو سابقہ صدر کہا تو دونوں نے یاد دلایا کہ وہ اب بھی صدر ہیں، لہٰذا انہیں سابقہ عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 میں عید کے دن سریعام لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی۔